ایک بک میں لکھا تھا کہ جو بھیانک ہے، ڈراونی ہے، وہ ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا، اور جو آکرشک ہے، خوبصورت ہے، وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتا۔ اس وچار کے اس باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ ان باتوں کا اشارہ اس اور جاتا ہے جن چیزوں کا آپ لالچ کرتے ہو اور جن سے آپ ڈرتے ہو، ان باتوں کے طرف اس کا اشارہ ہے۔ حقیقت میں کچھ بھی ڈراونا ہوتا نہیں، وہ بس ڈراونا ہمیں آپ کو لگتا ہے، چونکہ ڈراونا اپنے آپ میں کچھ ہے نہیں۔ ڈر، بھے آپ کے بھیتر ہوتا ہے، آپ کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقت میں ڈر جیسی کوئی وستو، ڈر جیسی کوئی بھی شے ظاہر میں ہے نہیں۔ حقیقت میں ڈر آپ کے بھیتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ مان کے چلو، آپ بیٹھے ہو پریکشا کیندر میں ایگزام دینے کے لیے اور نقل کر رہے ہو، تبھی وہاں چیک کرنے کے لیے تبھی وہاں ایک نریکشک گھستا ہے دروازے سے، چیک کرنے والا، جانچنے والا کہ کون نقل کر رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے۔ اب اگر آپ نقل کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، تو پھر وہ ویکتی، وہ انسان آپ کو بڑا بھیانک لگے گا نا، ڈراونا لگے گا نا۔ اب اسی بازو میں کوئی دوسرا انسان اطمینان سے، مطمئن سے اپنا لکھ رہا ہے، جس کو نقل وقل سے کوئی مطلب نہیں، کوئی چوری بوری نہیں کر رہا ہے، کیا اس شخص کو وہ لگے گا بھیانک، لگے گا ڈراونا؟ اس کو بھے کسی بات کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب جیسے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں وداؤٹ ٹکٹ، بنا ٹکٹ کے، اور اچانک سے ٹی سی گھس جائے ٹرین کے اندر، تو پھر آپ کو وہ ٹی سی لگے گا بھیانک، آپ کو ڈر، بھے لگے گا نا۔ اور وہی ویکتی آپ کے بغل والا اطمینان سے مطمئن بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے ٹکٹ لے رکھی ہے، کیا اسے لگے گا کبھی وہ بھیانک؟ لگے گا اس سے ڈر؟ نہیں لگے گا، کیونکہ وہ جائز طریقے سے ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ڈر، بھے یہ جو ہوتی ہے، یہ دنیا میں نہیں ہوتی۔ ڈر اور بھے وہ ہماری اپنی استھتی ہوتی ہے۔ آپ کی جو استھتی ہے، اسی کی وجہ سے کبھی لالچ ہو جاتا ہے، کبھی بھے، ڈر ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جس سے تم ڈر رہے ہو، وہ یقین مانو، وہ حقیقت میں ڈراونا ہے نہیں، تم نے اسے ڈراونا بنا دیا ہے۔ اور جس چیز کا تم لالچ کر رہے ہو، جس شے کا تم لالچ کر رہے ہو، اس شے سے سچ مچ کچھ تمہیں مل نہیں جانے والا، کچھ ملنے والا نہیں۔ اب جس چیز کا تم لالچ کر رہے ہو، وہ کیسے تمہیں نہیں ملنے والا؟ کیونکہ جو لالچ کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ جانتا ہی نہیں کہ اسے چاہیے کیا۔ کیونکہ لالچ کرنے والا لالچ کرتا ہی غلط چیزوں کا ہے۔ اور روحانیت میں صرف ایک ہی چیز غلط ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو تمہیں سکون قلب نہ دے سکے، من کی شانتی نہ دے سکے، تم کو ایمان والا نہ بنا سکے، تعلق باللہ نہ بنا سکے، یعنی کہ رب سے تعلق نہ جوڑ سکے، تو یہ غلط ہے۔ روحانیت میں اور کوئی اس کے علاوہ نیم، قانون، نردیش نہیں چلتے۔ روحانیت، علم طریقت کا جو قانون ہے، جو میں نے ابھی بتایا، وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیم، قانون، نردیش نہیں چلتے۔ ہمارے سماج کے لوگ
ہمارے معاشرے کے لوگ کوئی بھی طریقت کے قانون کو نہیں مانتا، طریقت کے قانون کے مطابق خود کو نہیں چلاتا اور نہیں مانتا، لیکن علم طریقت بس ایک ہی بات سکھاتا ہے۔ علم روحانیت جو ہے وہ ایک ہی بات سکھاتا ہے، تم ادھورے ہو تم کو پورا کرنا، تم گمراہ ہو تمہیں ہدایت پہ لانا، تمہاری سکون چھن گئی ہے، تمہارے اندر بے چینی ہے، تمہیں قلب سکون عطا کرنا، من کی شانتی تمہیں فراہم کرنا، جس وجہ سے تمہارے اندر ڈر ہے، بھے ہے، اس کارن کا نوارن کرنا، تمہارے آگے تمہاری حقیقت کھولنا اور تمہیں بھرم سے باہر نکالنا، بھے سے، ڈر سے باہر نکالنا، تم پر تمہاری حقیقت کھولنا، یہ علم طریقت سکھاتا ہے۔ روحانیت کا علم روحانیت کی قانون، علم طریقت کی قانون سکھاتی ہے۔ علم طریقت علم روحانیت سکھاتی ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو بھی تم کو بھرمت رکھے، بھرم میں رکھے، بہلاوے میں رکھے، وہ غلط ہے۔ اب جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا، جیسے ہمارے معاشرے کے لوگ چند حدیثیں پڑھ کر قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کر کے اور چند روایتیں ولی اللہ کے اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا نقل کاپی کر کے اپنے آپ کو اس پر چلاتے ہیں، اور چلانے کے بعد خود کو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو یہ ان کا سوچ، یہ گمان بس ایک بہلاوا ہے، ان کو بھرم میں رکھے ہوئے ہے، وہ بھرمت ہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک بھرم ہے، بہلاوا ہے، چھلاوا ہے اور کچھ نہیں۔ حقیقت میں نہیں ایمان والے ہیں وہ، اور نہیں وہ مومن بن سکتے ہیں۔ صرف بھرم ہے، بہلاوا ہے، چھلاوا ہے اور کچھ نہیں۔ اور حقیقی طور پر ایمان والا بننے کے لیے، ایک مومن بندے کو مومن بننے کے لیے اس کا راستہ تو کچھ اور ہی ہے، اس کا پورا پروسیس کچھ اور ہی ہے۔ اس بات سے لوگ انجان ہیں۔ جب تک آپ اس پروسیس کو پورا کریں گے نہیں، اس راستے پر آپ چلیں گے نہیں جو پروسیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، اور جو راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، جب تک وہ راستہ اختیار کریں گے نہیں اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ پروسیس کو آپ دل سے مکمل طور پر پورا کریں گے نہیں، تب تک آپ ایمان والے بن نہیں سکتے، مومن بن نہیں سکتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کو حقیقت سے دور رکھے، تم کو چھلاوے میں، بہلاوے میں رکھے، وہ غلط ہے۔ تم آشانت ہو، تمہیں شانتی چاہیے، تمہارے اندر قلب سکون نہیں ہے، وہ قلب سکون چاہیے، اور جو کچھ بھی ان چیزوں سے دور رکھے وہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اب یہ بات اگر ظاہری شریعت کے قانون میں یا دنیاوی ظاہری کتابوں میں لکھی ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں لکھی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ باطنی قانون یہی ہے، طریقت کا قانون یہی ہے، کیونکہ ظاہری قانون کوئی بھی باطنی قانون سے افضل ہو نہیں سکتا۔ ظاہری قانون کوئی بھی ہو لیکن باطنی قانون سے افضل ہو نہیں سکتا، کیونکہ باطنی قانون کا تعلق جو ہے نا وہ رب تعالیٰ سے ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ باطنی قانون کا تعلق تمہارے رب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، تمہارے روح سے ہے، تمہارے لطائف سے ہے، اور ظاہری قانون کا تعلق تمہارے وجود ظاہر سے ہے، تمہارے جسم سے ہے۔